مختار بن عبید ثقفی اب یہ اٹھا، جسے مختار ثقفی کہتے ہیں، اس نے قاتلان حسین سے بدلے لینے شروع کیے۔ عوام اس کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ رنگ یہی تھا، ہوا یہی تھی کہ یار بدلہ لینا چاہیے جنہوں نے اتنا ظلم کیا۔ کوفی بھی ساتھ مل گئے کہ ہم پر جو ایک داغ لگا ہے بے وفائی اور غداری کا، ہم اس داغ کو دھوئیں کہ ہم بھی بہت بڑے غدار ہیں کہ بلا کر خود ہم نے امام علی مقام کو شہید، چلو اس جرم سے یہ سیاہی دھوئے دے۔ تو مختار ثقفی کے ساتھ مل گئے۔ اب کیا ہوا کہ جناب مختار ثقفی کوفے پہ حاکم ہو گیا، اور اس نے چن چن کے جتنے قاتل تھے سب کو قتل کیا۔ ابن سعد کو سب سے پہلے بلا کے قتل کیا، جو یزیدی فوجوں کا کمانڈر تھا۔ پھر خولی بن یزید جس نے امام علی مقام کا سر نیزے پر اٹھایا تھا، اس کو بلا کر زندہ آگ لگا دی، زندے کو آگ لگا دی۔ پھر شمر کا پیچھا کیا گیا، یہ بھاگا تھا، اس کے پیچھے فوجیں گئیں اور شمر کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ ابن زیاد بھاگ چکا تھا کوفے سے، تو اس کو موصل جہاں سے یہ آیا تھا، جہاں کا پہلے بھی یہ گورنر تھا، واپس چلا گیا ہوا تھا، وہاں پر حملہ کیا مختار ثقفی کی فوجوں نے، اسے شکست ہوئی اور ابن زیاد کا سر کاٹ کر مختار ثقفی کے سامنے تشت میں رکھ کر کوفے میں پیش ہوا۔ اب جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں یہ تاریخ کی کتب سے نہیں ہے، کیونکہ جو ہسٹری کی بکس ہوتی ہیں اس میں سچی جھوٹی سب باتیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں محقق کا کام ہوتا ہے کہ چھان پھٹک کرے کہ کون سی روایت درست ہے اور کون سی غلط ہے۔ ظاہر اس کے پیمانے اسناد کو دیکھا جاتا ہے، راویوں کو پرکھا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث کی جو بکس ہوتی ہیں یہ اتھینٹسٹی کے اعتبار سے ہسٹری کی بکس سے پریفر کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی تحقیق کے لیے بڑے سخت جو ہے وہ کسوٹیاں مقرر کی گئی ہیں۔ تو اب ترمذی شریف ون آف دا 6 authentic books of حدیث، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے پیش ہوا تو ایک شور مچا، آ گیا آ گیا آ گیا۔ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے شور کی طرف توجہ کی تو دیکھا ایک باریک پتلا سانپ آیا اور ابن زیاد کے نتنوں سے داخل ہوا اور کھلے ہوئے منہ کے رستے سے نکل گیا، پھر چلا گیا، کہیں غائب ہو گیا۔ پھر شور مچا تو وہی سانپ آیا اور اس نے وہی سلوک کیا، پھر چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ شور مچا، آ گیا آ گیا آ گیا، تو وہ سانپ آیا، نتنوں سے داخل ہوا، منہ کے رستے باہر نکل گیا۔ تو محدثین اس حدیث کو درج کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھا کہ قبر میں جو اس کو بچھو اور سانپ تو کاٹیں گے ہی، دنیا میں بھی دکھا دیا دیکھو متکبروں کا، مغروروں کا اور اقتدار اور منصب کے لالچیوں کا یہ انجام ہوا کرتا ہے جو اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ جی یہ ترمذی شریف کے حوالے سے ہم نے روایت آپ کے سامنے رکھی۔ معلوم ہوا قاتلوں کا انجام بہت ہی برا ہوا، اس لیے کہنے والا کہتے ہیں ظلم پھر ظلم ہے، ہوتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، ہوتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ مختار ثقفی کے لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے قتل کر دیا۔ یہ تعریف اسے ہضم نہ ہوئی، ظاہر تعریف کو بھی کوئی ہضم کر سکتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو بڑی کوئی شخصیت سمجھنا شروع کر دیا۔ بلکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ پہلے سے یہ مخلص نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ عوام کا ذہن یہ ہے کہ قاتلان حسین سے بدل لیے جائے تو میں بھی اس ہوا سے فائدہ اٹھا لوں، تو اس نے اپنا اقتدار قائم کر کے تاریخ الخلفاء میں علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ کون امام جلال الدین سیوطی؟ جسے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی۔ یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ کچھ لوگ ابھی بھی مختار ثقفی کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ مختار ثقفی نے کام اچھا کیا کہ یزیدیوں سے بدلہ لیا، لیکن بعد میں وہ اس مقام کو سنبھال نہیں سکا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہا کہ جبریل امین میرے پاس آتے ہیں وہی لے کر، اور میں وہی سے یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ جی تو امام جلال الدین سیوطی نے اس کا یہ بات لکھی ہے تاریخ الخلفاء میں کہ پھر عبداللہ ابن زبیر نے لشکر بھیجا، کیونکہ مدعی نبوت ہو چکا ہے، تو مدعی نبوت کا، منکر ختم نبوت کا مقابلہ کیا جائے گا۔
تو آپ نے اس جھوٹے مدعی نبوت سے مقابلہ کیا، آپ کے بھائی عروہ بن زبیر کی قیادت میں لشکر پہنچا اور یہ بھی قتل ہوا، اور اس کا سر عروہ بن زبیر کے سامنے اسی کوفہ کے دارالحکومت میں محل میں عروہ بن زبیر کے سامنے پیش ہوا مختار ثقفی کا۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ کام اچھا ہو اگر نیت اچھی نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ ریاکاری، دکھاوا، تعریف کی خواہش، یہ اگر مطلوب ہو تو اچھا عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اچھا عمل تبھی فائدہ دے گا جب وہ رضائے الہی کے لیے ہو، خلوص نیت کے ساتھ ہو، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو، تب اچھا عمل فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر عمل اچھا نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حضرات محترم، یہ میرے اختصار کے ساتھ قاتلان حسین کا انجام آپ کے سامنے رکھا۔ جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا، قاتلوں کو بھی چین لینا نصیب نہیں ہوا، وقتی اقتدار کا بھی مزہ نہ اٹھا سکے۔ تو اس میں درس ہے کہ کوئی بھی ظلم نہ کرے جتنا جتنا اس کا ہلکا اثر ہے۔ دیکھو نا، ایک پڑھے لکھے جج نے، اس کی بیوی نے اپنے گھر کام کرنے والی نوکرانی کو کتنا مارا پیٹا ہے۔ قانون کے رکھوالے اگر ایسا کریں گے، جنہوں نے قانون کی تشریح کرنا ہوتی ہے وکلاء، اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر عام عوام کیا کرے گی؟ تو لہٰذا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ بچی جو اسپتال میں، اللہ اسے صحت عطا کرے، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی ظلم کیا، چاہے وہ جج ہے یا جج کی بیوی ہے، تو کچھ افواہیں یہ اڑی کہ جی فوت ہو گئی ہے، لیکن میں نے آخری اپڈیٹ یہ لی کہ ابھی تک جنرل اسپتال میں ہے، تو اس لیے آج بھی ہم اس کی صحت کے لیے دعا ہو۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال مطالبہ ہمارا اپنی جگہ باقی ہے، چاہے وہ جج ہو یا جج کی بیوی ہو، اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جج کرے تو چھوڑ دو، عام بندہ کرے تو پکڑ لو، یہ کون سا قانون ہوا؟ اور ہم اس میں اس فیصلے کو بھی کنڈیم کرتے ہیں جس میں اسٹے دے دیا ہائی کورٹ نے کہ جج کی بیوی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ بھئی یہ کون سا قانون ہے؟ عام بندہ جرم کرے تو پکڑ لیا جائے، عام بندہ ظلم کرے تو اسے پکڑا جائے، اور بڑا آدمی ظلم کرے تو چھوڑ دیا جائے، نہیں جی یہ جج کی بیوی ہے۔ نہیں نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل عدل و انصاف اسلامی کے قانون سے بالکل اپوزٹ اور متضاد ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف دوبارہ آؤ۔ آپ نے 10 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ اس طرح سے کہ کوفہ، بصرہ، پورا حجاز، طائف، مکہ، مدینہ، جدہ، یہ آپ کے زیر نگین تھا، لیکن جو دمشق کا علاقہ ہے تھوڑا سا اور شام کا، یہ پھر بھی مروان کے پاس رہا، اور مروان کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کے پاس رہا۔ پھر عبد الملک نے چڑھائی کی، اور 10 سال بعد عبداللہ بن زبیر پھر اسی مقام پر سین حرم میں مکۃ المکرمہ میں ہی یہ شہید ہوئے، اور دوبارہ سے عبد الملک بن مروان نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو یہ واقعہ کربلا کا جو آخری حصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ 20 محرم الحرام حضرت بلال کا یوم وصال ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ حضرت بلال کا تذکرہ ہوگا اور ان کے ذکر سے فیض دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔